بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے اور بیماری سے شفا اللہ ہی دینے والے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے ہر بیماری سے شفا رکھی ہے، اور اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں خود فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم جو قرآن اتارتے ہیں یہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اب شفا اور رحمت دونوں چیزیں اللہ نے قرآن مقدس میں رکھی ہیں، لیکن ساتھ شرط ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور ایمان والا جب قرآن کے اوپر یقین رکھے گا اور یقین رکھ کے قرآن کے ذریعے سے شفا حاصل کرے گا، اللہ رب العالمین ضرور اس کو شفا نصیب فرمائیں گے۔ اور قرآن جب بار بار پڑھا جائے گا تو اس کے اوپر رحمت آئے گی، اس کے گھر میں رحمت آئے گی۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہاں پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جہاں پہ قرآن پڑھا جائے وہاں پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جہاں پہ قرآن نہ پڑھا جائے تو وہاں پہ شیاطین اور جنات کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ وہ گھر کہ جس گھر کے اندر قرآن نہ پڑھا جائے وہ ویران جنگل کی طرح ہے، اور وہاں پہ شیاطین اور جنات آ کے بسیرا کر لیتے ہیں۔ اس لیے قرآن اس نیت سے پڑھنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے، ہمارے لیے رحمت کی کتاب ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحمت اتاریں گے۔ ہم نے قرآن سے سبق حاصل کرنا ہے، قرآن ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور قرآن سے رہنمائی ہم نے لینی ہے۔ قرآن رہنمائی کی کتاب ہے، عمل کی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن سے ہر بیماری کا شفا، ہر بیماری سے علاج ہو سکتا ہے، ہر بیماری کا علاج قرآن سے کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جب فرما دیا کہ قرآن میں ہم نے شفا رکھی ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں بیماری کی شفا ہے، فلاں کی شفا نہیں ہے، بلکہ جب مطلق کہہ دیا تو مطلق کے اندر ساری بیماریاں آ جاتی ہیں۔ ہر بیماری جس کا آدمی یقین کر کے قرآن سے شفا حاصل کرنے کی نیت سے پڑھے گا، اللہ رب العالمین قرآن سے شفا نصیب فرمائیں گے۔ تو دست، موشن یا پیٹ کا خراب ہونا یہ بھی ایک بیماری ہے، اور بعض اوقات یہ ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ انسان کے لیے جان لیوا ثابت ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے جب انسان کا پیٹ بالکل چالو ہو جائے اور موشن لگ جائیں اور انسان کے اندر سے پانی سارا ختم ہو جائے تو پھر انسان کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بیماری کوئی بھی مانگنی نہیں چاہیے، آ جائے تو اس کے اوپر صبر کرنے کا، شکر کرنے کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، کہ اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت کے اندر عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ سب سے جامع دعا ہے، یہ بہت جامع معنی دعا ہے کہ یا اللہ دنیا کے اندر بھی عافیت عطا فرما اور آخرت کے اندر بھی عافیت والا معاملہ فرمانا۔ عافیت کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ عافیت کے اندر بیماریوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے نجات بھی آ جاتی ہے، اور عافیت کے اندر رزق، مال، جان، اولاد میں برکت بھی آ جاتی ہے، اور آخرت کی ساری گھاٹیاں، ساری پریشانیوں سے نجات بھی اس عافیت کے اندر آ جاتی ہیں۔ آخرت کی کامیابی، دنیا کی کامیابی، ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اس لیے اس دعا کو اللہ سے ضرور مانگنا چاہیے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ تو دست یا پیٹ کا چلنا، موشن، کوئی بھی بیماری ہو، پیٹ خراب ہو، پیٹ کے اندر درد زیادہ ہر وقت ہوتی ہو، تو اس کے لیے ایک انتہائی آسان سا عمل آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ انتہائی آسان سا عمل ہر مسلمان کر سکتا ہے، مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، کیونکہ مسلمان کا یقین ہے کہ اللہ رب العالمین شفا دینے والے ہیں۔ تعویذ، دوائی یا کوئی بھی اور چیز وہ اس یقین کے ساتھ اگر انسان استعمال کرے گا کہ یہ مجھے شفا دیں گے تو یہ شرک ہے، یہ تو گناہ ہے، اللہ کی ہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ مسلمان آدمی کا یقین اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے کہ تعویذ مؤثر بذات نہیں ہے، دوائی مؤثر بذات نہیں ہے، مؤثر بذات، مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی شفا دینے والے ہیں۔
تو اس لیے کوئی بھی تعویذ استعمال کریں یا کوئی دوائی استعمال کریں یا کوئی بھی چیز استعمال کریں تو یقین اللہ کی ذات پہ رکھیں کہ اللہ رب العالمین اس کی برکت سے مجھے شفائے کاملہ عطا فرمائیں گے۔ تو اس کے لیے کہ دست، پیٹ کا چلنا، موشن وغیرہ، اس کے لیے میں آپ کو عمل بتاتا ہوں کہ انتہائی آسان سا عمل ہے۔ 30ویں پارے میں ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کو سورۃ القدر کہتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو یہ سورت صبح و شام 14 بار پڑھ کر آپ پانی کے اوپر دم کر لیں، اول و آخر درود پاک ایک ایک بار پڑھ لیں، 14 بار پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر کے مریض خود پی لے۔ اگر خود نہیں پڑھ سکتا یا خود پڑھا ہوا نہیں ہے تو پھر کوئی دوسرا آدمی اسی صورت کو 14 بار پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر کے مریض کو پلا دیں، صبح و شام پلائیں۔ انشاءاللہ العزیز 1-2 دن کے اندر اندر اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے شفائے کاملہ عطا فرما دیں گے۔ سورہ قدر کون سی ہے میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ اگر مریض خود نہیں پڑھ سکتا یا اس کے پاس کوئی دوسرا پڑھنے والا بھی موجود نہیں ہے تو پھر اسی صورت کو کسی صاحب علم سے لکھوا لے اور لکھوا کر اس کا تعویذ بنا کر پانی میں ڈال لیں اور وہ پانی دن میں 3-4 دفعہ پانی پیتے رہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے شفائے کاملہ عطا فرما دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو ہر بیماری سے، ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائے، شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔